السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ذی احتشام، مراقبہ اور مشاہدہ۔ مراقبہ کا حاصل مشاہدہ ہے۔ مراقبہ میں مشاہدہ مستحضر ہوتا ہے، جس طرح متکلمین علم تصوف اور علم باطن نے اپنی رشحات فکر میں ذکر فرمایا ہے۔ جب سالک الانابت الی اللہ کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو الانابت الی اللہ، الطریقت الی اللہ، السلوک الی اللہ کے سفر میں مجاہدہ کے بعد جو مقام میسر آتا ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ کو اہل معرفت نے مقام بھی کہا ہے، حال بھی کہا ہے اور تمکین بھی کہا ہے۔ مراقبہ میں مجاہدہ والی کیفیت نہیں ہوتی، مجاہدہ میں ابتلا زیادہ ہوتی ہے اور مراقبہ میں حلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ مجاہدہ میں ایک سالک فرائض دینیہ سے بتوفیق الہی اور بنظر کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عہدہ برا ہوتا ہے، اور وہاں سے بعض اوقات تکلف سے، بعض اوقات ضبط نفس سے، بعض اوقات ابتلا سے کام لینا پڑتا ہے۔ رب جلیل کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ مراقبہ، یہ لفظ راقبتن سے نکلا ہے۔ راقبتن گردن کو کہتے ہیں۔ اگر آدمی اہتمام سے مراقبہ کرے تو ظاہر ہے دو زانوں بیٹھتا ہے اور وہ تعمق کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، رب جلیل کے حضور راز و نیاز کرتا ہے اور گردن چکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی گردن پر اللہ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام رقیب ہے، رقیب جو حاضر ہے۔ اس مراقب کو رقیب کی رحمت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو مراقبہ سالک گردن جھکا دیتا ہے، عرض نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اور رب جلیل الرقیب اس کی محافظت فرماتا ہے، نگہبانی فرماتا ہے، عنایات کرتا ہے اس پر۔ اس دوران، مراقبہ کے دوران، جب باطنی حضوری نصیب ہوتی ہے، قلبی حضوری نصیب ہوتی ہے، خشیت، خشوع اور ورع کی فضا قائم ہوتی ہے تو وہاں مشاہدہ ہوتا ہے۔ ورع، خشوع، خضوع، خشیت اور اس کیفیت میں جس وقت یہ فضا منور ہوتی ہے تو وہاں شہود ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو مشاہدہ ہے، سالک کو چاہیے کہ اس کی کیفیت اور اس کی توثیق اپنے شیخ کامل سے کرا لے، یا جو کچھ بھی اس پر وارد اس کو راز رکھے۔ یہ اس کی اپنی ڈسکوری ہے اور اللہ کی عطا ہے، خزانہ ہے، اس خزانہ کو محفوظ رکھے تاکہ وہ ریا سے اور عجب سے آلودہ نہ ہو۔ ہاں، قریب قریب اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے کہ مشاہدہ مراقبہ کا نہایت حلاوت آمیز نتیجہ ہے اور ایک ایسا سر ہے، ایک ایسا اسرار ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین۔